اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم کر رہی ہوں آپ تمام ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ اس بالکل نئے پروگرام میں جسے ہم مسلمز لائف سٹائل کہتے ہیں۔ جب ہم نے دین کی معنی تلاش کیے تو پتہ یہ چلا وہ ایک طریقہ، ایک سلیقہ جو زندگی جینے کے آداب سکھاتا ہے اسے اپنے آپ میں دین کہا جاتا ہے۔ یعنی دین اپنے آپ میں اور کچھ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین سلیقہ ہے، اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے دین اسلام جیسا بہترین، بے مثل و بے نظیر دین ہمارے لیے انتخاب کیا۔ ناظرین گرامی، دین اسلام اپنے آپ میں ایک ہولسٹک مذہب ہے، یعنی ایک مکمل مذہب ہے جس نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا انسان کی زندگی کا۔ اسی لیے ہم لے کر آئے ہیں اس پروگرام کو تاکہ ہم خود بھی آگاہ ہو سکیں اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کر سکیں ان تمام آداب سے جو دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ آج اس ایپیسوڈ میں جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ قابلیت ہے جو انسان کو اللہ کی دیگر مخلوقات سے افضل بناتی ہے، یعنی کہ بولنے کی صلاحیت، بولنے کی قابلیت۔ لیکن یہ زبان جہاں بہت سارے گھر جوڑ دیا کرتی ہے وہیں بہت سے گھر توڑنے کے بھی الزامات اسی زبان پر ہیں، لہٰذا بہت اہم ہے کہ جانا جائے اس زبان کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے، اپنے علم سے روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز آپ کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت اس ایپیسوڈ کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ آپ کا بھی اور ہمارے ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ بہرحال وہ ان باتوں کو سننے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، جیسا میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ اللہ نے جو بولنے کی قابلیت انسان کو بخشی ہے وہ اسے عقل کے ساتھ ساتھ دوسروں سے منفرد کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ قابلیت وہ ہے کہ انسان اپنے جذبات رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دین اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر احادیث معصومین میں بولنے کے اوپر خاموشی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بولنا اور گفتگو کرنا ایک اہم موضوع ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ خداوند متعال نے تمام برائیوں کو ایک باکس میں بند کر دیا اور جو اس کی چابی ہے وہ زبان ہے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کا اسٹیٹس تب تک کہ نہیں سمجھ میں آتا جب تک کہ وہ بولتا نہیں ہے۔ بہت عمدہ ہے۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے تھا مرد سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد۔ بہت اچھا جی۔ انسان جب تک کہ بولتا نہیں ہے تو اس کی اچھائیاں اور برائیاں چھپی رہتی ہیں۔ شاید بعض روایات میں جو چپ رہنے کو ترجیح دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ انسان کی برائی، انسان کی کمیاں، انسان کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے آئیں۔ تو وہ انسان جو صحیح سے نہیں بولنا چاہتا، نہیں جانتا صحیح سے بولنا، یا آداب سخن گفتن اور بولنے کے آداب سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چپ رہے۔ البتہ میں دو پرنسپل یہاں پہ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جتنا پھر وقت ہوگا انشاءاللہ اسی کی تفصیل ہے۔ دیکھیے، پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہماری گفتگو اور ہمارا بولنا اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری گفتگو اخلاق کے دائرے میں ہے، یہ گفتگو اسلام کو پسند ہے، یہاں تک کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے پروردگار مجھے شرح صدر عطا کر، میرے سینے کو چوڑا کر، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر، وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو مشکل ہے بولنے میں اسے دور کر،
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میں اپنی بات کو دوسروں کو سمجھا سکوں. جی یعنی بولنا اور گفتگو کرنا اتنا اہم ہے کہ ایک نبی آ کے دعا مانگ رہا ہے. بہت اچھے. جی اگر قرآن کے نزدیک جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اہمیت نہ رکھتی تو اس کا ذکر قرآن ذکر نہیں کرتا قرآن. قرآن کا ذکر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے. بہت عمدہ ہے. جی کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سے ایکسیڈنٹ کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات کو سامنے والے تک صحیح سے بالکل بات نہیں پہنچا پاتے. چاہتے کچھ اور ہیں، کہہ کچھ اور جاتے ہیں. جی کہہ کچھ اور جاتے ہیں یا بولتے کچھ ہے، سامنے والا کچھ اور سمجھ جاتا ہے. جلدی میں شارٹ میں بول دیتے ہیں، وہ کچھ اور مطلب نکال لیتا ہے. صحیح. اور اس سے نا اتفاقیاں، غلط فہمیاں جو ہے وہ پنپنے لگتی ہیں. خیر، تو پہلا جو ہمارا پرنسپل ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی گفتگو اخلاق کے دائرے میں کرنا چاہیے. جناب موسیٰ یہی مانگ رہے ہیں. جی لیکن آپ فوراً پلٹ کے سوال کریں گے کہ بھائی یہ اخلاق کے دائرے میں گفتگو، یہ تو بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک جہاد ہے. بھئی اس کو آسان کریں، کیسے سمجھیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی گفتگو کو عدالت کے پیرائے میں لائیں. دیکھیں، صحیح معنی میں اگر اسلام کو اور روایات کو دیکھا جائے جی تو نہ اسلام بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، نہ بولنے کو برا سمجھتا ہے، نہ چپ رہنے کو اچھا سمجھتا ہے اور نہ چپ رہنے کو برا سمجھتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں، اچھائی اور برائی مقصد ایک چیز کی ذات میں نہیں ہے، بولنے کی ذات میں نہیں ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بلکہ اچھائی اور برائی ان صفات کی وجہ سے آتی ہے. بہت اچھے. جی اگر جہاں پہ بولنا ہے، آپ کو حق کی طرفداری کرنا ہے، بہت اچھے، تو وہاں خاموش رہنا برا ہے. آپ چپ بیٹھے ہوئے غلط ہے. بہت اچھے بہت اچھے. جب حق کی طرفداری کرنا ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، وہ بیبیاں کے جن کے لیے کہتے ہیں کہ سورج نے ان کے سر نہیں دیکھے، ان کی آواز، البتہ وہ انہیں نے اپنے انداز میں بات کو بولا، بالکل بولا. لیکن جی اچھا، جہاں پہ چپ رہنا ہے، اگر وہاں آپ نے بول دیا، کیا بات ہے، یہاں پہ بھی غلطی کی. بالکل بالکل. تو آداب سخن گفتن کو ہم آ کے دو لائن میں یوں کہہ سکتے ہیں: بولنے کی جگہ پہ بولنا اور چپ رہنے کی جگہ کے اوپر چپ رہنا. بہت اچھے. یہ ہمارا ایک قانون ہے. بہت اچھا. اب اسی کو ہم تھوڑا سا اور کھول سکتے ہیں. جی البتہ اس کو کھولنے سے پہلے قرآن نے کچھ صفات بتائے ہیں بولنے کے. جی میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ وہ صفات، کیونکہ آیات میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے، 5-6 صفتیں ہیں جو قرآن نے آ کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. میں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن کس طرح سے بولنے کے بارے میں بتا رہا ہے. پہلی چیز، قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، خوبصورتی سے بات کرو، اچھائی سے بات کرو. غلط الفاظ، برے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک انسان نے بہت پیاری بات کہی جی اور بہت ہی باریک اور عقل مندی کی بات. انہوں نے کہا دیکھیے، کاز اور ایفیکٹ میں ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ یہ جیسا کاز ہے ویسے ہی ایفیکٹ ہوگا. بالکل صحیح ہے. جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آگ جلائیں اور ہمیں توقع ہے کہ ٹھنڈک لگنے، نہیں ہوگا نا. ایسا جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی بولتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے. کیونکہ بولنا ایفیکٹ ہے انسان کا. بہت اچھا. انسان بول کے اپنے آپ کو پہچانواتا ہے. اور یہی امیر المومنین کا قول ہے، جی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب آپ دیکھیں، وہ انسان جو غلط الفاظ کا استعمال کر رہا ہے یا برے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کی توہین کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ اپنا تعارف، ہاں، پہلے وہ اپنی توہین کر رہا ہے. پہلے وہ اپنی توہین کر رہا ہے، وہ اپنی شخصیت کو پہچانوا رہا ہے کہ بھائی میں ایسا ہوں. بھائی اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو ایسا الفاظ کیوں بولتا؟ آپ دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیشہ ان کے الفاظ نپے تلے خوبصورت رہے. بالکل بالکل. پھر قرآن کے کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا. وہاں کیا کہا تھا؟ حسن. جی یہاں کا سدید. سدید کہتے ہیں ایسی بات کہ جس میں کوئی پکڑ نہ ہو، لوچ نہ ہو. جی جی. بھائی آپ آدھی بات بول رہے ہیں، آدھی نہیں بول رہے ہیں تو کل آدمی نہیں سمجھ پائے گا. اسی لیے کہتے ہیں مخاطب کو دیکھ کے بولیے. کس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے عقل کے معیار کے اوپر آپ بولیے. بہت اچھے. جی آپ دیکھیں مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے جتنے بھی الفاظ ہیں، کیا سب نہج البلاغہ ہیں؟ بہت اچھی بات ہے آقا. سب تو نہج البلاغہ نہیں ہے نا. بالکل نہیں. شیخ سید رضی علیہ الرحمہ نے ان میں سے کچھ کو چنا ہے. جی
جس کو ہم درک کر سکتے ہیں. یعنی کہنا کہ مطلب یہ اسی طرح آپ قرآن کو دیکھ لیے, حتی علماء کا ماننا ہے کہ قرآن کی آیات کا بھی لیول ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. مثلا یا ارض ابلعی معک و یا سماء اقلعی, کہتے ہیں اس کا معیار بڑا بلند ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, اس کا معیار اتنا بلند نہیں ہے. جی. تو قرآن نے مخاطب کو دیکھ کے گفتگو کی ہے, کہیں پہ تفصیل ہے, کہیں پر خلاصہ ہے, کہیں پہ سخت الفاظ ہیں, کہیں پہ آسان الفاظ ہیں. اور یہی خصوصیت ہم اہل بیت اطہار میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ سے جب لوگ سوال کرنے آتے تھے تو وہ ان کے عقل کے معیار کے ساتھ جواب دیتے تھے. اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے روایات میں سمجھنا کہ سوال کرنے والا کون تھا. جی, بہت اچھے. سوال کرنے والا جیسا ہوگا وہ ویسے ہی تو جواب دیں گے. جی. تو سدید ہونا چاہیے ہمارا قول, ہماری بات نپی تلی. اسی لیے یہاں پہ ایک قانون اور نکل کے آتا ہے, آپ نے بہت زیادہ معاشرے میں سنا ہے. جی. عقل مند اسے کہتے ہیں جو سوچ کر بولتا ہے, اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے. یہ قول سدید ہے. قول سدید یعنی پہلے سوچے پھر بولے. قرآن بھی ایک جگہ کہتا ہے کہ ہدو الی الطیب من القول, سچ, طیب من القول یعنی پاک و پاکیزہ بات, یعنی وہ بات جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, کوئی فریب نہ ہو, خالص ہو, سچی بات بولو. جی. بھئی جب تم سچی بات بولو گے تو پھر کیا مشکل اپنے آپ دلوں میں رسائی کرتی ہے, اپنے آپ دلوں میں رسائی ہوگی, اور اسی کی طرف تم بھی جاؤ اور لوگوں کو بھی لے کے جاؤ. یہ آداب سخن گفتن میں قرآن کے ہمیں تاکید کر رہا ہے. یا ایک جگہ پہ قرآن کہہ رہا ہے قولو لہو قولا لینا. قول لین یعنی آسان گفتگو, بہت چلا کے بات کرنا اور ایک دم آ کے جو ہے وہ سامنے سے نہیں. اور تعجب کی بات ہوگی کہ یہ آیت جو ہے وہ مخاطب ہے, قولا مخاطب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون سے. کب؟ جب یہ دونوں جا رہے ہیں فرعون کے پاس. کیا بات ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سوچنا کہ مثلا فرعون کے سامنے جا رہے ہو تو فرعون ظالم ہے اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, تو تم یہ سمجھو کہ تمہیں بالکل آزادی دے دی گئی ہے, جو بھی دل چاہے بول لو گے. بہت اچھا ہے. نہیں, قولا لہو قولا لینا. تو جب پروردگار فرعون جیسی ذات سے بہت اچھا ہے قول لین کی دعوت دے رہا ہے, تو آپ بولے بھائیوں کو آپس میں, بہت اچھا ہے, بھائی بہن کو آپس میں, خاص طور پہ میں بہت تاکید کرنا چاہوں گا یہاں پر اولاد کا والدین سے. جی بالکل بالکل. کبھی کبھی اولاد اگر صحیح اپنے والدین سے گفتگو نہیں کرتی ہے, پروردگار ناراض ہو جاتا ہے. احترام کتنا ہے والدین کا, کہ کس طریقے سے والدین سے گفتگو کرنا چاہیے, ان تمام باتوں کا خیر, خصوصاً یہ آخری والی بات یعنی قول لین. اب اگر ہم ان باتوں کی رعایت کر رہے ہیں تو ہماری گفتگو جاتی ہے عادلانہ گفتگو کے دائرے میں, جیسی اللہ ہم سے توقع کرتا ہے. اور جب عادلانہ گفتگو کے دائرے میں جاتی ہے تب یہ جاتی ہے اخلاقی گفتگو کے دائرے میں. وہی جو کہا گیا کہ انسان کو اخلاق کے پیرائے میں بات کرنا چاہیے. بہت اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں, شخص شام سے آتا ہے, ایک ایسا ملک کہ جہاں سوائے اہل بیت علیہم السلام کی برائی کے علاوہ کچھ اور اس نے سنا نہیں ہے. آیا, آنے کے بعد ملاقات ہو گئی امام حسن علیہ السلام سے, کسی نے اس کو بتا دیا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جیسے ہی اس کو پتا چلا, اس جو منہ میں آیا, ہم لوگ کی زبان میں کہتے ہیں نازیبہ الفاظ, اس نے بول دیے. جب وہ اپنی بھڑاس نکال چکا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص, مجھے لگ رہا ہے کہ تو اس شہر میں غریب ہے. کیا بات؟ غریب کا مطلب مسافر ہے. جی جی. اگر تیرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میرا گھر ہے, میں انتظام کرے دے رہا ہوں. اگر تو بھوکا ہے تو میں تیرے کھانے کا انتظام کیے دے رہا ہوں. اور اگر تجھے مال و دولت کی ضرورت ہے تو مال و دولت بھی میں تیرے لیے حاضر کرتا ہوں. بہت اچھا. جب اس شخص نے, اب دیکھیے گفتگو ہے, یہ قول لین ہے, یہ قول لین ہے, یہ اخلاق ہے. اب یہ اخلاق کے دائرے میں آیا, جیسے اخلاق کے دائرے میں آیا وہ شخص پلٹ گیا, تبدیلی ہو گئی. اچھا, اگر ابھی اسی الفاظ میں جواب دیا جاتا تو بات اور بگڑتی, ہدایت نہ ہوتی. ایک کہتے ہیں کہ روانی مسئلہ ہے, غور کیا ہوگا آپ نے بھی, ہم لوگ نے بھی دیکھا ہے, جب دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں, چلاتے ہیں, پاس پاس بیٹھے ہیں, پھر بھی چلائیں گے.
لیکن جب دو لوگ محبت میں آپس میں بات کرتے ہیں ایک دم دھیمے بات کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے جی کہ جب انسان غصہ کرتا ہے بہت اچھا ہے تو دل ایک دوسرے سے دور ہو بہت جاتے دور ہیں. ہو جاتے ہیں. جب دل دور ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہم بہت دور ہیں, بہت اچھا ہے. تو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب محبت میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے دل ایک دوسرے سے قریب. وہ جب قریب ہے تو چلانے کی کیا ضرورت ہے. بہت اچھا ہے آقا, بہت اچھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب انسان پروردگار سے آ کے گفتگو کرتا ہے تو پھر لب بھی نہیں ہلاتا ہے. لب بھی نہیں ہلاتا ہے, دل میں گفتگو کرتا ہے, کیونکہ پروردگار تو سب سے قریب ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا ہے. اگر انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, البتہ دیکھیں اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. جی جی بالکل بالکل. میں بارہا کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی, جوانوں سے بھی, کہ دیکھو جب تم بول رہے ہو, گفتگو کر رہے ہو, تو کوئی دوسرا تمہاری کلپ بنائے جی اور ایک بار خود دیکھو. اگر تمہیں اچھا لگے واہ, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری گفتگو اسلامی گفتگو ہے. لیکن اور اگر تمہیں خود لگے رے بھائی, خود تمہیں لگے یہ میں کیا بول رہا ہوں. بہت سے بعض ہمارے اساتید کہتے تھے کہ اگر خود انسان کی زندگی کو آ کے ریکارڈ کر کے اس کو خود دکھایا جائے تو خود اپنے آپ سے پریشان ہو جائے گا. بالکل. ایک اور جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ سدید کہا قرآن نے, لین کہا, حسن کہا, طیب کہا. پھر یہ جگہ کہتا ہے قولا معروفا, جو چیزیں پتہ ہے. ہاں, قول معروف یعنی پیچیدہ بات نہ کرو, سامنے والے کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. انسان کی فطرت میں وہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. دشمن ہوتا ہے. ہاں, تو قول معروف, جو بھائی وہی الفاظ جو سب استعمال کر رہے ہیں اسی الفاظ میں آپ گفتگو کریں. اس لیے آپ دیکھیں بہترین تقریر بھی وہی سمجھی جاتی ہے کہ جو مخاطب کی سمجھ میں آئے. بالکل. اور اسی لیے ہم یہاں پر اگر تذکرہ کریں اطہر صاحب کا, خدا غریق رحمت کرے, ان کو بہترین رحمت سے غریق کرے, کہ ان کے کلام میں کوئی بہت زیادہ دقیق باتیں نہیں ہوتی تھیں, لیکن مسئلے بہت بڑے بڑے حل ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آسان الفاظ ہوتے تھے, آسان الفاظ ہیں, عام مجمع کو سمجھ میں آنے والی بات ہوتی تھی. وہی یعنی مخاطب کو دیکھ کے بات کرنا. بھائی ایسے ہی خطیب اکبر بالکل بالکل کا لقب جو ہے وہ ایسے تو کسی نے نہیں دے دیا تھا. خطیب کا ذکر آتا ہے تو ان کی تصویر اپنے آپ ذہن میں خود بخود آتی ہے, اور آنا بھی چاہیے. پروردگار ہمارے علماء کی حفاظت کرے, جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند کرے. یہ بہرحال گفتگو کا انداز ہے اسلام نے. آپ دیکھیں قرآن نے بالکل آ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی, 4-5 صفتیں بتا دیں کہ جب بولو قول تمہارا قول حسن ہونا چاہیے, خوبصورت ہونا چاہیے, قول لین ہونا چاہیے, قول سدید ہونا چاہیے, قول معروف ہونا چاہیے, قول طیب ہونا چاہیے. خوب, اگر انسان اپنی گفتگو میں ان 5 چیزوں کی رعایت کر لے, آپ مجھے بتائیں مسئلہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ بالکل, بہت سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. آسان ہو جائیں گے. اور یہ جو قول معروف ہے اس کی تفسیر میں بعض علماء نے آ کے بیان کیا ہے. قول معروف کی تفسیر انہوں نے کی ہے کہ انسان کی بات عدالت کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور شاید 2-4 منٹ میں بس 1-2 منٹ اسی پہ گفتگو کروں گا. دیکھیں جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کا پل باندھ دیتے ہیں. اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی برائیاں سمجھ میں آتی ہیں. جب ہم کسی کو لقب دینے چلتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیے ایسے ایسے القاب دیتے تھے کہ اس نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوتا. صحیح ہے. اور جب گرانے چلتے, یہ سب کوئی بھی قول معروف نہیں ہے. حتیٰ سامنے والے کو مخالفت کرنا چاہیے. اگر ہم اس کے بارے میں غلط لقب بیجا تعریف کریں, اس کو خود آ کے یہ کیا کہہ رہے ہو تم, بہت اچھا ہے. یہ آپ دیکھیں کسی شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا امیر المؤمنین. بہت اچھا. جبکہ مولا ناراض ہو گئے, کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے, ہٹ گئے اپنی جگہ سے, کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اچھا بتائیں لغوی معنی میں اگر دیکھا جائے تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سب امیر المؤمنین. لیکن جب روایت نے آ کے ایک باؤنڈیشن لگا دی, مخصوص کر دیا ایک لقب, صرف امیر المومنین علی مولا کائنات سلام اللہ علیہ. اب یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب غلط لقب ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں جو یوز کر رہا ہے وہ تو قول معروف سے باہر جا ہی رہا ہے, آپ بھی اس کو شے دے رہے ہیں, ہم بھی اسے شے دے رہے ہیں, ہم کیوں نہیں اس کو منع کر رہے ہیں. لہٰذا قول معروف یعنی غصے میں تفریط نہ کرے, خوشی میں افراط نہ کرے, جو جس کا حق ہے اس کے بارے میں وہی ویسے بیان کرے. بہت اچھا. اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہے تو زبان سے اس کی تعریف کرے. اگر ایسوں کا چاہنے والا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں
اس طریقے سے آ کے بیان کرے. لیکن کبھی بھی ہماری زبان پہ وہ الفاظ نہیں آنا چاہیے جو اہل بیت نے استعمال کیے. شایان شان نہ ہو. آپ دیکھیں ہم دعاؤں میں دیکھتے ہیں, زیارتوں میں دیکھتے ہیں, لان کا کانسیپٹ ہمارا نہیں قرآن کا ہے. بالکل بالکل ہے. قرآن نے لان کا کانسیپٹ دیا ہے. جی. اور جب قرآن لان کا کانسیپٹ دے رہا ہے تبرہ کے لیے, اب ہم سمجھتے کہ نہیں اس سے بھی بڑھ کے کچھ ہوگا. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ جب قرآن نے جب اللہ اپنی رحمت سے کسی کو دور کر دے اب آپ کچھ بھی کہتے رہیے. اب بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ الفاظ بھی یوز کر لیجئے, یہ بھی کر لیجئے. اچھا جب ان سے آپ سمجھائیے, ان کو منع کریے, تو آگے کیا یہ لوگ ایسے نہیں تھے؟ ارے مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ہر بات کو بیان بھی نہیں کیا جاتا ہے. جی قول سدید جہل کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر چیز بیان کر دے جو اسے پتہ ہے. ناپ تول کے بولا جاتا ہے کہاں پہ کیا بولنا ہے, کہاں پہ کیا نہیں. کبھی کبھی چپ رہنا ایک تقریر سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. بالکل. اگر مولا کائنات سلام اللہ علیہ جب آپ سے خلافت لی گئی, وہیں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرنے لگتے, لوگوں کو بھڑکانے لگتے, فلاں کرنے لگتے, یا دوسرا کیا آپ سے زیادہ تھا کوئی جو یہ کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ کرنے پہ آ جاتے تو کوئی آپ کو بولنے والا بھی نہیں تھا. بولنے والا نہیں تھا. آپ اختیار تھا آپ کے پاس, اور آپ سے اچھی فصیح و بلیغ زبان کسی کے پاس نہیں تھی. یا آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, عجیب فقرہ ہے مقتل میں, آدمی جب پڑھتا ہے تو دنگ ہو جاتا ہے. شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام کے بعد آپ سوچیں نہیں سب شہید ہو چکے ہیں. جی. جب امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے جاتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں, ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہدایت کی طرف کہ اب بھی مان جاؤ. اسے کہتے ہیں قول معروف, اسے کہتے ہیں قول میسور, اسے کہتے ہیں قول سدید, اسے کہتے ہیں قول طیب. دیکھیں مولا علیہ الصلوۃ والسلام جذبات میں آ کے اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے. اگر ہم آگے دم بھرتے ہیں اس بات کا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, تو ماننے والے صرف زبان سے عمل سے, صرف گریہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا. یہ ہستیاں ہیں تاکہ ان کو اسوہ بنایا جائے, ان کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے, ان کی زندگی اپنی زندگی کے لیے سیرت بنایا جائے, اور ان کے طریقے گفتار کو بھی اپنے بولنے کے انداز میں آ کے اتارا جائے. اور آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کہی تھی کہ واقعاً یہ زبان چھوڑنے کا بھی کام کر لیتی ہے, توڑنے کا بھی کام کر لیتی ہے. اگر اس کا خیال کیا جائے تو میرے خیال سے شاید بہت سی ایسی پرابلم ہیں معاشرے کی جو خود بخود ختم ہو جائیں گی. بالکل. اور یہی وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف دین اسلام بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ جب کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یا کسی ایسے کو, تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے بہت زور دیا جاتا ہے کہ انسان کو زبان کیسے استعمال کرنا ہے. مگر سوال اب یہ اٹھتا ہے آغا کہ اگر ان باتوں کا خیال نہ کیا جائے جی تو اس کے نقصانات انسان کو پرسنلی کیا اٹھانے ہوتے ہیں؟ معاشرے کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جھگڑے فساد برپا ہوں گے اور جو ہے وہ تشدد ہوگا, اور وہی والی بات کی ایک زبان بہت سے ہنگامے کھڑا کر سکتے. بالکل. لیکن اگر انسان اپنے ذاتی طور پر کہے کہ اس کی اپنے آپ کو کیا نقصانات ہوتے ہیں جب وہ اپنی زبان کا خیال نہیں کرتا. بہت اچھی آپ نے بات پیش کی ہے. کاش ہم لوگ اس پہ توجہ کر لیں کہ بھائی اگر میں یہ بول رہا ہوں تو پرسنلی میرا کیا نقصان ہے. میں دو نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. پہلا نقصان جو میں نے اشارہ کیا کہ اس کی پرسنالٹی خود بخود سماج میں گر جاتی ہے. جی. یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کسی سے تو تڑاک کر کے اور کسی کو جو ہے وہ نازیبا کلمات استعمال کر کے اس کو پست کر رہے ہیں, جبکہ در حقیقت ہم اپنا تعارف دے رہے ہیں. مولا کائنات سلام اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین شخص جانتے ہو کون ہے؟ بدترین شخص مولا فرماتے ہیں وہ ہے کہ جس کے ڈر سے کوئی کام کیا جائے. بہت اچھا ہے. جی. تو آدمی سوچتا ہے کہ میں ان الفاظ سے سامنے والے کو ڈرا لوں گا, تو آپ نے ڈرا تو لیا لیکن نتیجے میں آپ مولا کی زبان میں کیا ہو گئے؟ بدترین انسان ہو گئے. تو یہ بہت اہم نقصان ہے. اور ایک نقصان جو خود انسان کی طرف پڑتا ہے, انسان کا اسٹیج جو صفاتی اعتبار سے وہ خود بخود گر جاتا ہے. پروردگار نے انسان کو کمالات کا مجموعہ بنایا. جی بالکل. ایک لفظ کافی ہوتا ہے کہ انسان جو معراج کی طرف جا رہا ہے زمین کی طرف آ جائے. کیا بات. کبھی کبھی ایک ہاں کر دینا, کیا بات ہے, اور ایک نہ کر دینا پوری انسان کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے. یعنی اس کا بہت بڑا لینا دینا انسان کے عقلی معیار سے ہے. جی. آپ کا ہاں یا نہ کس وقت کہنا ہے یہ آپ کے عقلی معیار کو دکھاتا ہے. اسی لیے روایات نے کہا ہے کہ المزاح تورث الضغائن,
زیادہ مذاق کرنا دشمنی کو بڑھا دیتا ہے. اسلام میں مذاق ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. جی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ مذاق میں جو دل چاہے بول دو, محفل جما دیں گے, یا جائز نہیں انسان مذاق میں جھوٹ بولے. جی ایک روایت نقل ہوئی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے, آپ نے اپنا ایک پیر پھیلایا. جی اصحاب سے پوچھا یہ بتاؤ یہ میرا پیر کس طرح کا ہے, کس چیز سے مشابہت رکھتا ہے؟ اچھا. تو ایک نے کہا کہ خرمے کے پیڑ سے, کسی نے کہا کسی چیز سے, کسی نے کہا کسی چیز سے. سب تھک گئے. جی تو حضرت اپنا دوسرا پیر پھیلایا, کہا اس کی طرح ہے. واہ کیا بات ہے. آپ دیکھیں مذاق بھی سچ باتوں سے ہو سکتا ہے. جی جی ہے, کیونکہ زندگی کا مقصد مذاق نہیں ہے, لیکن مذاق کیا جاتا ہے تاکہ روح کو ایک تازگی ملے, تھکن دور ہو. جی لیکن اگر طے ہو کہ مذاق کے ذریعے سے کسی مومن کی آبرو ریزی ہو, جی مذاق کے ذریعے سے جھوٹ بولا جائے, مذاق کے ذریعے سے دل آزاری دی جائے, تو یہی کام حرام ہو جاتا ہے. بالکل بے شک یہی کام حرام ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان اپنے قول میں اس بات کا خیال رکھے, غلط بات, حرام بات, بری بات, نازیبا بات ان کا استعمال نہ کرے, اور وہ جو معیارات قرآن نے بتائے ہیں اس کا عمل کرے تاکہ کمال کی طرف جائے, جی لوگوں کے درمیان بھی اس کا مقام ایک اچھا مقام بنے. بالکل. نہ صرف یہ دنیا سنور جائے گی بلکہ انشاءاللہ آخرت کے بھی راستے ہموار ہو جائیں گے. آقا بہت بہت شکریہ ہے آپ کا, اور اس سے بہتر یہ گفتگو جو ہے وہ اتنے کم اوقات میں نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. شکریہ. ناظرین گرامی, ہم اکثر بچپن سے اگر آپ لوگ بھی میری طرح فلسافیکل باتیں سننے کے اور پڑھنے کے عادی ہیں تو شاید اس بات سے گزرے ہوں گے کہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ انسان کو زبان کیسے استعمال کی جائے یہ سیکھنے میں صرف 1 یا 2 سال لگتے ہیں. یعنی جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے تب تک بولنا شروع کر دیتا ہے, اسے آ جاتا ہے کہ زبان کیسے استعمال کی جاتی ہے, لیکن یہ زبان کب, کہاں, کیسے استعمال کرنی ہے یہ سیکھنے میں پوری عمر گزر جاتی ہے. اور اسے دین اسلام نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ وہی بات پھر کہوں گی کہ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں اسلام جیسا بہترین دین ملا ہے جس نے ہمیں بولنے تک کے آداب سکھائے ہیں. تو پھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنی زبان کھولیں, جب ہم کلام کریں تو پھر ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم مسلم ہیں, بلکہ ہماری زبان اپنے آپ ہمارا تعارف کرے کہ ہم کس دین سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کس کے ماننے والے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی پروگرام میں اور کوئی ادب لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.